روغن بیضہ مرغ بھی کہتے ہیں اسے، روغن بیضہ بھی کہتے ہیں، انڈے کا تیل بھی کہتے ہیں، روغن انڈا بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ آپ نے لینا ہے 10 گرام. دوبارہ سماعت فرما لیں، بادام کا تیل، ناریل کا تیل اور کسٹر آئل، یہ تینوں آپ نے 50-50 گرام لینے ہیں. اور آخری دو چیزیں ہیں، وہ روغن ارنڈی کسٹر آئل، یہ آپ نے لینا ہے 25 گرام، اور روغن بیضہ مرغ تو انڈے کا جو تیل ہوتا ہے یہ آپ نے 10 گرام اس کے اندر ملانا ہے. تو تمام تیلوں کو، آئلز کو آپس میں ملا لیں اور پھر اس کو جو ہے استعمال کیا جائے. اور یہ رات کو آپ لگا لیں، اور صبح جو ہے اگر کوئی اسلام بھائی اس کو لگائے تو پھر اس کا خیال کرے کہ جو انڈے کا جو آئل ہوتا ہے اس کے اندر بو ہوتی ہے، تو پھر اس کو دھو کر ہی جو ہے مسجد میں آپ کو جانا ہوگا. اور اس بدبو کے ساتھ جو ہے پھر اس میں اپنی ایک، ہر چیز کی اپنی اپنی ایک مہک ہوتی ہے، بو ہوتی ہے. تو اس کو دوا کے طور پہ استعمال کرنا بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ جب مسجد میں آپ جائیں گے تو پھر سر کو دھونا ہوگا، مدینہ چلیں بو کو زائل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے. جی شریف اتاری ہلدوانی ہند. خلیل بھائی نے کچھ ٹائم پہلے مدنی چینل پہ کچھ علاج بتایا تھا، گاجر، شلجم اور ایک چیز اور تھی، اس میں ابال کے بچوں کو پانی پلاؤ سے خون بڑھتا ہے. کیا وہ بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ گاجر اور چکندر، شلجم کی جگہ چکندر. اور تیسری چیز جو ہے نا، نام نہیں اللہ لیا. اکبر، اللہ اکبر، یہ نسخہ ہی چینج کر دیا ہے. جی، اللہ، یہ تو کہیں آپ شلجم تو نہیں ابال کے بچوں کو پلا رہے؟ اللہ رحم فرمائے. گاجر، چکندر اور نمبر 3 جو ہے سیب. صحیح. ایک چکندر لے لیں اور تقریباً 2 گاجریں اور ایک جو ہے سیب لے لیں. اس کو بھی اگر، یہ بھی ایک انداز ہے، اس طرح سے اگر بچے کوئی نہ کھا پائیں تو آپ اس انداز سے اس کو دے سکتے ہیں کہ کچھ دیر اس کو ابال لیں، اس کا جو پانی ہوگا وہ آپ جو ہے اس کو دن میں 2-3 مرتبہ پلائیں. اور پھر یہ جو ہے گاجر وغیرہ اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں، مگر یہ پانی پلائیں گے تو اس سے انشاءاللہ غذائیت جو ہے اس کی جو ہے پانی کے اندر آ جائے گی، اور پھر یہ بچوں کو انشاءاللہ فائدہ کرے گا. بڑوں کو بھی فائدہ کرے گا یہ؟ بڑوں کو، بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بچے بھی استعمال. بچے اور بڑے دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں یاد رکھیں یہ شلجم نہیں ہے، کیا ہے؟ چکندر ہے. ٹھیک ہے جی. ہو سکتا ہے میری زبان سے شلجم نکلا ہو، لیکن یہ چکندر ہے، اس کی تصحیح ہو جائے. کیا بات ہے، ایسا حکیم کہاں ملے گا، ایسی عاجزی ان کی سارے والا. ویسے عموماً یہ ہے جو حکیم ہوتا ہے یہ نسخہ غلط بتاتا نہیں ہے. یہ بعض اوقات سبقت لسانی ہو جاتی ہے جی، کہ وہ زبان سے کچھ میں ماشاءاللہ بہت پیاری بات کہی آپ نے. یہ امیر سنر کی تربیت کا فیض اثر ہے ماشاءاللہ. مدنی ماحول کی برکت ہے. کیا بات ہے عبدالخلیل بھائی، اللہ آپ کو اور برکت دے، سلامتی عطا فرمائے. جی میرا خلیل بھائی سے سوال ہے کہ خلیل بھائی پیٹ میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے، وضو نہیں قائم رہ پاتا، تو برائے کرم اس کا کوئی علاج عطا فرما دیں تاکہ یہ گیس کا مسئلہ حل ہو جائے میرا. جی حضور. خلیل بھائی ارشاد. آپ تو آتے بتا دیں. اس کا ایک مختصر سا علاج یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی جو ہے نمک، اس کو گرم پانی سے کھانے کے بعد اب استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل گیس وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس سے دور ہو جائیں گے. اور باقی یہ ہے کہ کچھ کھانے پینے پہ بھی توجہ دی جائے. اگر کوئی گیس کا مریض ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ایسی دوائیں، ایسی غذاؤں کا انتخاب کرے کہ جو گیس پیدا نہیں کرتی، یعنی بادی اشیاء سے ان کو بچنا چاہیے. مثال کے طور پہ گوبھی ہے، جو پھول والی گوبھی ہوتی ہے، بینگن ہے، اور چنے کی دال ہے، اور پھر ماش کی دال ہے، ماش کی دال ہے، مٹر ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے آپ بچیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے پھر آپ کو فائدہ ہوگا. یہ مختصر سا علاج بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. مزید بھی آپ جو ہے وہ نسخہ لے سکتے ہیں بتا کر، کنڈیشن بتا کر. یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں آپ کو فائدے کی بات. حکیم جمیل احمد نظامی صاحب زیدہ مجدہو کے ساتھ میں ایک سلسلہ ریکارڈ کر رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، تو اس میں بھی یہ بات ہوئی بادی اشیاء سے بچنے کی. تو میں نے کہا کہ ان سے بعض اوقات لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو بادی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ کالی مرچ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بادی مر جائے گی، یعنی یہ چیز اس میں ڈالیں گے تو اس کا جو بادی پن ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا، کہ لوگوں کی اپنی جو ہے وہ رائے ہے. کالی مرچ جو ہے یہ بادی کے لیے فائدہ مند ضرور ہے، لیکن اگر آپ یہ بولیں کہ یہ ہم گوبھی میں کالی مرچ ڈال دیں گے پھول گوبھی کے اندر اور اس کا بادی پن ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، چلے بارہ اللہ آپ کو اور برکت دے. اور بھی ہم نے کچھ ذہن بنایا ہوا ہے، اب دعا کریں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے، سلسلے کو مزید بہتر بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ایفرٹ اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہاں ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور جسمانی کمزوری اور دبلے پن کا
علاج اس اعتبار سے ہے، موسمی اعتبار سے بھی بڑا فائدہ دے گا۔ آئیے مد گلدستہ دیکھیے گھریلو علاج کا، صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بڑا پیارا اور بڑا مزے کا یہ گھریلو علاج ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ ہے گھریلو علاج۔ آج ہم آپ کو جوڑوں اور کمر کے درد کا علاج بیان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ صفوف نہیں بلکہ جوشاندہ ہے۔ اور اس نسخے میں گھریلو علاج میں صرف دو چیزیں ہیں، نمبر 1 گڑ اور نمبر 2 میتھی دانہ۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے بہت ہی پیارے رسالے میتھی کے 50 مدنی پھول، اس رسالے میں آپ تحریر فرماتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ جوشاندہ کس طرح تیار کرنا ہے آئیے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تقریباً 25 گرام گڑ لینا ہے اور تقریباً 12 گرام جو ہے اندازاً میتھی دانے لینے ہیں، اور اس کو 2 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح ابالیں۔ جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیجئے، تو انشاءاللہ عزوجل جوڑوں اور کمر کے دردوں میں انشاءاللہ عزوجل اسے بے حد مفید پائیں گے، اور صبح اور شام 2 مرتبہ جو ہے اس کو استعمال فرما لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب آپ کو جوشاندہ بنانے کا طریقہ کار دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے 2 گلاس پانی ہم نے اس میں ڈالنا ہے۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر مریض۔ اس کے بعد اندازاً جو ہے تقریباً 12 گرام جو ہے میتھی دانہ ہم نے اس میں جوشاندے میں ڈالنا ہے، اور تقریباً 25 گرام کے آس پاس جو ہے گڑ ہم نے اس میں ڈالنا ہے، اور کچھ دیر اس کو پکانا ہے۔ جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو اس کے بعد اس کو چھان کر جو ہے استعمال کرنا ہے۔ پر عنایت کر مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ رسول پاک کی دکھیاری امت۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جوشاندہ جو ہے بنتے ہوئے دیکھا، اب یہ جوشاندہ جو ہے بننے کے بعد ہمارے سامنے تیار ہے۔ اسے جو ہے نیم گرم ہونے کا انتظار کیجیے اور پھر اس کو استعمال کیجیے۔ اور یہ پورا گلاس جو ہے 1 مرتبہ کی خوراک ہے، 1 ہی مرتبہ میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ سردیوں کے موسم میں اس کو آپ دن میں 2 مرتبہ بھی بنا سکتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں جو ہے 1 مرتبہ بھی استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلیں یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی گلدستہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، جو میں نے کہا تھا وہ نہیں تھا، لیکن چلیں وہ بھی کبھی انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، غلطی بندے بشر سے ہو جاتی ہے، تو اب یہ بہرحال چلیں ایک سلسلہ تو بہرحال آپ نے دیکھا ہی ہے، اور امید ہے اللہ نے چاہا تو آپ کو اس سے فائدہ ہی ملے گا۔ اور یہ مدنی گلدستے آپ جو ہے وہ ہمارے اس سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، جو لنک آپ کو نظر آتا ہے وہاں سے آپ، یہ ابھی اسکرین پر انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا، یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی جو ہماری سوشل میڈیا سروس ہے اس میں جو مدنی چینل یہ لنک نظر آ گیا ماشاءاللہ، اس سے آپ جو ہے نا یہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ سارے مدنی گلدستے الحمدللہ اپلوڈ ہو چکے ہیں اس لنک کے اوپر، تو یہ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سلسلے کے اعتبار سے اگر دیکھنا چاہیں جو سلسلے میں بیان ہوا ہے، تو مدنی چینل لائیو فیس بک پیج جو ہے اس سے آپ یہ مدنی گلدستے دیکھ سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کچھ میسیجز بھی شامل کر لیں، میسیجز والے ناراض ہی نہ ہو جائیں، اور پھر جو ہے وہ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، میسیج ہے کہ